बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज 8 जनवरी है और साल 2024 है। आज वैसे तो सारी तवज्जो और सारी खबरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के ऊपर लगी हुई हैं जो कि उन्होंने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब के लिए जो रास्ता जो है वो खोल दिया है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। और आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जितनी भी नाअहलियाँ हुई हैं उनको ताहयात जो करार दिया गया है उसे ख़त्म कर दिया है। और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो हर नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल रखी गई है, उसके तहत फैसला सुना दिया है। लेकिन आज मैं आपको एक एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर देने लगा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक ऐसी बारीक वारदात नाजरीन वो सामने आई है जिससे लगभग 8.5 से 9 लाख जो वोटर्स हैं उनको इलेक्शंस में जाने से पहले ही बाहर करने का जो है वो प्लान किया गया है। और एक कोशिश, एक भोंडे अंदाज के अंदर भोंडी कोशिश जो की गई है वो सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तमाम तर मामले के ऊपर एक वजाहत भी जारी की है। मैंने आज TV 92 के लिए खबर दी थी और वो पहले आपको मैं खबर बनाता हूँ, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरदीद पढ़ के सुनाऊंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि बुनियादी तौर के ऊपर जो अंदरूने खाना रोला है वो है क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी रखे हुए हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर सवालात भी हमने उठाए, वो सवालात सामने आए। उसके बाद अब दावा ये किया जा रहा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, लेकिन 100% क्या है इस हवाले से मैं जल्द इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करूँगा और उनसे एक मालूमात हासिल करूँगा कि कितने हलकों के अंदर कितने रिटर्निंग अफसरान के पास जो EMS सिस्टम है वो चल रहा है। मेरी इतला के मुताबिक 25% के करीब चल रहा है। बाकी सारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफातर के अंदर मौजूद है, वहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। बहरहाल उसकी रिपोर्ट आ जाएगी सामने। और किस कंपनी को ठेका दिया गया था, पता चला है कि सफायर कंपनी है। कितने का ठेका मिला, उसके अंदर साबिक जो इलेक्शन कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी मंजूर मलिक साहब का भी नाम सामने आ रहा है कुछ हलकों की जानिब से। उसका क्या इशू है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो जो ताज़ा तरीन खबर जो मैंने दी कि आम इंतखाबात 2024 जिसकी तारीख सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाई गई और सदर पाकिस्तान ने तारीख दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर शेड्यूल जारी किया 8 फरवरी 2024। उसके इनकाद को लगभग कुछ दिन बाकी हैं, 31 दिन बाकी हैं। आज़ार है 30 दिन बाकी हैं, 30-31 दिन, 31 का ये महीना है। तो हर इंतखाब के अंदर एक 2 फेजेज़ होते हैं। एक फेज़ होता है जिस दिन पोलिंग डे होती है, उस दिन लोग जो हैं वो अपने हक के राय दही इस्तेमाल करते हैं। वो फिज़िकली आप जाएंगे पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आप जाके वोट करेंगे, आपकी तस्दीक वहाँ पर होगी, फिर आप अपना एक वोट कास्ट करके जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। दूसरा तरीका होता है वो सरकारी मुलाजमीन जो आउट स्टेशन ड्यूटी भी कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला, वो सरकारी मुलाजमीन के अंदर तमाम आ जाते हैं। सिक्योरिटी एहलकार हूँ, फौजी एहलकार हूँ, या फिर कोई भी किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों जो कि अपने स्टेशन से आउट होते हैं, अपने स्टेशन से बाहर रहते हैं, उनको ये सहूलत फराहम की जाती है। फिर इसी तरीके से जो डिसेबल लोग होते हैं जो फिज़िकली पोलिंग स्टेशन के ऊपर नहीं जा सकते, वो दरख्वास्त देते होते हैं पोस्टल बैलेट पेपर के लिए, वो पोस्टल बैलेट पेपर की सहूलत हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लोग कैदी हैं, जो जेलों के अंदर मौजूद हैं, वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो भी अपना वोट अगर किसी हल्के में अपने किसी उम्मीदवार को कास्ट करना चाहते हैं तो वो भी उसकी सहूलत जो हासिल कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुनियादी तौर के ऊपर एक सिस्टम उनका काफ़ी अरसे से चल रहा है। 8300 एक वोटर तस्दीकी सर्विस है जिसके अंदर आप बगैर हैश और टैग के अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो 8300 के ऊपर भेजते हैं। 2-2.5 रुपये चार्ज होते हैं पाकिस्तान के अंदर। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको आपके तमाम हलके की, आपके वोटर की वोट की, आपका सिलसिला नंबर, आपका घराना नंबर, आपका सेंसस ब्लॉक वगैरह, आपका पोलिंग स्टेशन नंबर जो है वो उसकी सारी डिटेल जो है वो आपको फराहम कर देता है। ये सिस्टम 2018 के इंतखाबात के अंदर भी हुआ था और हमने इवन के जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं वो भी आपको बताया जाता है, यूनियन काउंसिल कौन सी है, मामला क्या है, हल्का नंबर क्या है, ये सारी डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन आपको प्रोवाइड करता है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो ये तरीकाकार बनाया है
کہ یہ جو پوسٹل بیلٹ پیپرز ہیں ان کی درخواستیں متعلقہ ریٹرننگ افسر تک فراہم کرنے کی جو تاریخ ہے وہ مقرر کر دی ہے 22 جنوری 2024۔ اب اس کو اگر آپ دیکھیں 22 جنوری 2024 اور ظاہر ہے جو الیکشن کمیشن نے حالیہ حلقہ بندیاں مکمل کی ہیں ان کا تعلق مطلب یہ کہ حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں، ان کے اوپر ان کی ووٹر لسٹیں جاری کر دی گئیں اور وہ اب ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ متعلقہ اضلاع کے اندر موجود ہیں اور وہ امیدوار اس کی جو ووٹر لسٹ ہیں وہ حاصل بھی کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص اگر اپنے حلقے کی تفصیلات حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں نے جو خبر دی 92 کے لیے کہ ادھوری انفارمیشن ڈالی گئی ہے الیکشن کمیشن نے اپنی ووٹر تصدیقی سروس 8300 کے اندر اور امیدوار جو ووٹر ہے اس کو اس ایس ایم ایس میں حلقے کی انفارمیشن نہیں دی جا رہی۔ مثال کے طور پر میں نے اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ میں نے 8300 کے اوپر بھیجا تو میرا سلسلہ نمبر، میرا جو گھرانہ نمبر ہے وہ میرا سینسس بلاک آ چکا، مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، غرض نہیں ہے۔ پھر میرا پولنگ سٹیشن کا نام بھی آ گیا کہ یہ آپ کا پولنگ سٹیشن ہے، لیکن میرا حلقہ نہیں بتایا گیا کیونکہ میسو لیول کے اوپر جو حلقہ بندیوں کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں اس سے لوگوں کو انفارمیشن نہیں مل رہی، اور مجھے کم از کم 25 سے 30 ایسے ووٹرز ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ فہیم صاحب اس طریقے سے ہمیں انفارمیشن نہیں مل رہی۔ میں نے یہ خبر دے دی کہ ادھوری انفارمیشن ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جلد بازی میں 22 تاریخ تو مقرر کر دی ہے، لیکن اب ووٹرز پریشان ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے حلقے کی انفارمیشن لیں، کیونکہ وہ فارم تو ڈاؤن لوڈ بیچارے کر لیتے ہیں اور فارم جب وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو پھر آگے حلقہ نمبر کہاں سے وہ حاصل کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کراچی کے اندر، وہ ملازمت کرتا ہے، اس کا ووٹ جو ہے وہ اندراج اس کا اسلام آباد یا پھر راول پنڈی کے اندر ہے۔ راول پنڈی کے کہا گیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ وہ آپ متعلقہ جو ضلع ہے وہاں کے جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں ان کے دفتر جا کر ووٹر لسٹ سے آپ معائنہ کریں اور آپ اپنا حلقہ نمبر معلوم کر سکتے ہیں۔ اور مطلب وہ سہولت 8300 کے اوپر تو نہیں ہے، کراچی سے بندہ اگر پنڈی آئے گا تو پھر وہ ووٹ ڈالنے ہی آ جائے، تو یہ ایک مطلب ایشو چل رہا ہے۔ تو اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز الیکشن کمیشن نے یہ خبر دی، تردید جاری کی ہے اور کہ میڈیا چینل 92 نیوز پر 8300 ایس ایم ایس سروس پر ادھوری معلومات فراہم کرنے سے متعلق خبر درست نہیں ہے۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ پولنگ سٹیشنوں کی فہرست حتمی اشاعت انتخابات سے 15 دن پہلے کی جاتی ہے اور اس وقت ووٹرز اپنا شماریاتی بلاک کوڈ، انتخابی فہرست میں سلسلہ نمبر، گھرانہ نمبر، صوبائی اور قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر اور پولنگ سٹیشن کا نام معلوم کر سکتے ہیں۔ اس وقت پولنگ سٹیشنوں کی جو لسٹ حلقہ وائز ابتدائی اشاعت کی گئی ہے، اس وقت پولنگ سٹیشنوں کی لسٹوں کی حلقہ وائز ابتدائی اشاعت کر دی گئی ہے اور اس پر ووٹرز اپنے اعتراضات و تجاویز ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے پاس 11 جنوری 2024 تک جمع کروا سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران 17 جنوری 2024 تک ان اعتراضات پر تجاویز پر فیصلہ دیں گے۔ پولنگ سٹیشنوں کی لسٹوں کی حتمی اشاعت انتخابات سے 15 دن پہلے کر دی جائے گی۔ اشاعت کے بعد 8300 ایس ایم ایس پر ووٹر کے مذکورہ بالا قوائف کی تفصیل فراہم کی جاتی ہے۔ پوسٹل بیلٹ کا حق استعمال کرنے والے ووٹرز مطلوبہ معلومات متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفاتر میں موجود انتخابی فہرستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین کہانی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن فرما رہا ہے کہ پولنگ سٹیشنز کی جو ڈیٹیل ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، یعنی کہ پولنگ سکیم کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ سمپل سوال یہ ہے کہ حلقہ نمبر کا تعلق پولنگ سٹیشنوں سے نہیں ہے۔ حلقہ نمبر، حلقہ بتا دیں، پولنگ سٹیشن حلقے میں آتے ہیں، جو حلقے ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں آتے۔ اب آپ نے پولنگ سٹیشن کی تفصیل تو بتا دی ہے لیکن آپ حلقہ نمبر نہیں بتا رہے۔ اس کا سیدھا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ جو لاکھوں لوگ ہیں جو ووٹرز ہیں، اب ظاہر میں اپنا حلقہ معلوم کرنے کے لیے، مثال کے طور پر میں اگر پوسٹل بیلٹ پیپر کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا حلقہ معلوم کرنے کے لیے بھاولپور تو نہیں جاؤں گا کہ یار مجھے میرا حلقہ نمبر بتا دیں، میں اپنا وہاں پر حلقہ نمبر چیک کر لوں۔ تو لوگوں کو اگر آپ نے فارم ویب سائٹ کے اوپر فراہم کیا ہوا ہے تو یہ تصدیقی سروس بھی فراہم کر دیں تاکہ وہ اپنی درخواست متعلقہ ریٹرننگ افسر کو بھیج دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ناظرین 2018 کے عام انتخابات کے اندر تقریباً 16,81,500 جو پوسٹل بیلٹ پیپرز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہیں وہ پرنٹ کیے تھے، وہ چھاپے تھے، وہ ڈسپیچ کیے تھے متعلقہ ریٹرننگ افسران کو۔
ایک بڑا نمبر ہے، 16 لاکھ سے زیادہ ووٹرز جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ پرنٹ کیے گئے تھے، اور 8,16,000 قومی اسمبلی کے لیے بیلٹ پیپر پرنٹ ہوئے تھے، اور 8,65,500 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے پرنٹ کیے گئے تھے، اور اس دفعہ شاید یہ تعداد بڑھ جائے، یہ تعداد زیادہ ہو جائے۔ تو آپ سیدھی سی بات ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان لوگوں کو یہ سہولت فراہم نہ کر کے آپ لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں، آپ ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ وہ پوسٹل بیلٹ پیپرز کی طرف نہ جائیں، اور 16 لاکھ جو بیلٹ پیپرز ہیں، اس سے زیادہ بیلٹ پیپرز ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ انتخابات سے باہر ہو جائیں، اور آپ تردید جو جاری کر رہے ہیں وہ اس کے اندر تسلیم کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کہہ رہے ہیں پولنگ اسٹیشن کی تفصیلات ابھی فائنل نہیں ہوئی، پولنگ اسٹیشن کی تفصیلات تو آپ بعد میں فائنل کریں، آپ حلقہ تو پہلے کریں نا، حلقہ وائز آپ نے جو انتخابی فہرست جاری کی ہوئی ہے آپ وہ لوگوں کو بتائیں۔ پھر آپ نے تاریخ 22 جنوری مقرر کر رکھی ہے درخواستیں جمع کرانے کے لیے، اور آپ ان لسٹوں کی جو اشاعت ہے 8300 سروے جو آپ فراہم کریں گے، یہ آپ 24 یا 25 جنوری کے بعد کریں گے۔ سونے پہ سہاگا نگران وزیر اطلاعات صاحب مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس وضاحت کے اوپر۔ میں حیران ہوں کہ یہ ایک باریک واردات ہے، باریک نہیں بلکہ کہ بڑی واردات ہے، اور یہ پکڑی گئی ہے، اور ایسی وارداتیں ناظرین میں آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ کمیشن کی ایسی بڑی اور وارداتیں میں آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا، اور آپ کے سامنے وہ حقائق سامنے رکھوں گا جو کہ الیکشن کمیشن سے متعلق ہیں۔ ظاہر ہے ایک بڑا ادارہ ہے، اور جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کر رہا ہے وہ بڑا خوفناک قسم کا کنڈکٹ ہے۔ آئی ہوپ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر میرا یہ ویلاگ سنے گا تو فوری طور کے اوپر جو 8300 کی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ابتدائی لسٹ چھاپ رہے ہیں، تو آپ ابتدائی لسٹ کے اندر لوگوں کو ہلکا نمبر بھی لنک کر کے دے دیں تاکہ آسانی ہو سکے، نہیں درخواستیں جمع کرانے کی جو تاریخ ہے اس کو 28، 29 یا پھر 30 کر دیں، یا پھر 30 جنوری کر دیں، تاکہ لوگوں کو جب یہ سہولت آپ فراہم کریں تب وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کام صاف، شفاف، منصفانہ انداز میں کر رہے ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی سازش کا پہلو نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہیں، ورنہ 8.5-9 لاکھ جو ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیں گے تو ان کو آپ اس طریقے سے آپ ڈسفرنچائز نہیں کر سکتے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔